استاد بغداد اپریل 1242۔ شمس تبریز کی آمد سے بغداد میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، مگر وہ دن کبھی نہیں بھول پاؤں گا جب اس درویش نے یہاں اپنے مبارک قدم رکھے۔ اس شام ہمارے شہر میں ایک معزز مہمان آنے والا تھا۔ قاضی اپنے آدمیوں کو لے کر اسی کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ ملاقات کے وقت وہ مزید اتفاق کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ ایک ممتاز اور نامور صوفی تھا۔ قاضی نے مجھے سمجھایا کہ میں اس علاقے کے تمام صوفیوں پہ خصوصی نظر رکھوں۔ چیف جسٹس ایک اولو العزم انسان تھا، چہرہ کافی پھولا ہوا اور پیٹ نکلا ہوا، موٹی موٹی انگلیاں اور ہر ایک میں قیمتی انگوٹھی۔ بسیار خوری میں اس کا مقابلہ نہیں تھا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی نیک مشورہ دے سکے، یہاں تک کہ اس کے ڈاکٹر میں بھی نہیں۔ اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا اور علاقے میں کافی اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ وہ جب چاہتا کسی کو بھی پھانسی کے تختے پہ چڑھا سکتا تھا یا کسی بھی مجرم کو بیک جنبش قلم رہا کر سکتا تھا۔ فر کا کوٹ اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ دوسرے لباس بھی بے حد قیمتی ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑے جاہ و جلال اور کر و فر سے رہا کرتا تھا تاکہ دوسرے ہر وقت اس سے مرعوب رہا کریں۔ مجھے اس کا یہ نمائشی انداز بالکل نہیں اچھا لگتا تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی کہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں۔ ہم دنیا کے عالیشان شہر میں رہتے ہیں، قاضی نے بڑے فخر سے کہا۔ بغداد میں مہاجروں کی کثرت آباد ہے، خاص طور پر وہ لوگ بہت زیادہ بھر گئے ہیں جو منگولوں سے خوفزدہ ہو کر آ جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں محفوظ جائے پناہ مہیا کر رکھی ہے۔ یہ دنیا کا مرکزی مقام ہے۔ آپ کو شاید علم ہوگا بابا زمان، یہ شہر تو واقعی ایک نگینہ ہے۔ میں نے اسی کے ہاں میں ہاں ملائی، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہر بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، انسان ہی کی طرح یہ بھی جنم لیتے ہیں۔ بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور پھر ایک دن یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بغداد کی جوانی کا یہ شباب ہے۔ اب ہم اتنے دولت مند نہیں رہے جتنا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں تھے۔ بہرحال ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، جہاں بے شمار صنعتوں کے ساتھ ساتھ غربت بھی بے انتہا کی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج سے 1000 سال بعد اس شہر کا کیا مقام ہوگا؟ نہ جانے کس قدر تبدیلی آ جائے گی۔ اس قدر قنوطیت کی باتیں مت کرو، قاضی نے ایک پیالے کا کھجور ختم کرتے ہوئے دوسرے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ عباسیوں کا عہد ایک بار دوبارہ ضرور آئے گا اور ہم بامراد ہوں گے، بشرط یہ کہ کوئی ہم سے غداری نہ کرے۔ ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر اسلام کے متعلق ان کے معنی اور مفہوم کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ چیف جسٹس یعنی قاضی کے خیالات بڑے پراسرار تھے اور اسلام کے بارے میں کچھ عجیب و غریب اور دوسروں کے لیے باعث تکلیف تھے۔ اس نے ہم لوگوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ ہم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس کی حیثیت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اکثر اوقات مجھے تو لگ رہا تھا جیسے کہ وہ تمام صوفیوں کو بغداد سے نکال کر پھینک دے گا۔ آپ کے برادرانہ جذبات قابل احترام ہیں، مگر شاید آپ کا خیال ہے کہ چند صوفی اپنی آب و تاب کھو چکے ہیں۔ قاضی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس موقع پر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کروں۔ شکر خدا کا عین اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کوئی نو آموز ملازم تھا جو تیز تیز میری طرف بڑھ رہا تھا اور سرگوشی میں بتایا کہ اس کے ساتھ ایک مہمان بھی ہے، ایک درویش جو سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ عام حالات میں میں اسے یہی کہتا تھا کہ اس کو کسی کمرے میں ٹھہرائے اور اس کی خاطر مدارت کرے اور اسے انتظار کرانے کو کہے تاکہ مہمان رخصت ہو جائیں، مگر میں چیف جسٹس کی باتوں سے سخت کوفت محسوس کر رہا تھا، لہٰذا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ درویش شاید کوئی عجیب و غریب کہانی سنا کر ماحول کو تبدیل کر سکے۔ چنانچہ میں نے ملازم سے کہا کہ وہ اس درویش کو یہیں لے آئے۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص نے دھیرے دھیرے اندر قدم رکھا۔ وہ ایک طویل القامت اور دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ لمبی چونچ دار ناک، گہری سیاہ آنکھیں اور لمبے سیاہ بال اس کی آنکھوں تک آ رہے تھے۔ اس نے چوغا پہنا ہوا تھا جو کہ اون کا تھا اور بالکل سفید رنگ کے جوتے۔ اس کے گلے میں تعویذ اور مالائیں لٹک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو اکثر درویش بھیک مانگنے کے لیے پھرتے تھے۔ میں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو تہذیب سے بیگانہ ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگ اسے جو جی چاہے کہتے رہتے ہوں، دھتکارتے ہوں، بے عزتی کریں، وہ کچھ نہیں جانتا۔
وہ میرے سامنے اس انداز میں کھڑا تھا کہ گویا اپنا تعارف کرانے کی اجازت چاہتا ہو۔ خوش آمدید میرے دوست، میں نے اپنے سامنے والا گدا اس کے لیے درست کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگوں کے ساتھ معانقہ کرنے کے بعد وہ نیچے بیٹھ گیا۔ کمرے میں موجود سبھوں پر اس نے ایک نظر ڈالی اور آخر میں چیف جسٹس کو نظر بھر کر دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 1 منٹ تک دیکھتے رہے۔ میں ان دونوں کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی جھلک دیکھ رہا تھا۔ میں نے درویش کو بکری کے گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا جس میں انجیر اور کھجور بھی شامل تھے۔ اس نے بڑی نرمی سے انکار کر دیا۔ جب اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام شمس بتایا۔ تعلق تبریز سے تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک درویش ہے اور خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ درویش کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ در حقیقت وہ ہر دم میرے ساتھ ہے۔ قاضی نے اپنے دانت نکال لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم درویشوں نے اپنی زندگی کو اس قدر پرپیچ اور تکلیف دہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اگر خدا ہر دم تمہارے ساتھ ہے تو پھر تم اس کی تلاش میں وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ شمس تبریز نے مخمون انداز میں اپنی گردن جھکا لی اور چند لمحے خاموش رہا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کے چہرے پہ عزم اور اعتماد تھا۔ در حقیقت وہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر دم اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لفظوں کا کھیل ہے، قاضی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ اگر ہم ساری زندگی ایک جگہ بیٹھے رہیں تو اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ کیا احمقانہ بات ہے؟ ہر آدمی تمہاری طرح پھٹے حال و احوال میں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی دنیا بھر کی خاک چھان سکتا ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دراصل وہ قاضی کو خوشامد کر کے خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل غلطی میری ہی تھی۔ مجھے قاضی اور درویش کو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں لانا چاہیے تھا۔ دراصل میں آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا نہیں سکا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ہر شخص اپنے طور پر اور اپنی جگہ پر بھی خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے شہر اور گاؤں سے باہر نہیں نکلے۔ بالکل ٹھیک، یہی میں کہہ رہا ہوں، قاضی نے حقارت سے مسکرا کر کہا۔ لیکن ابھی وہ اپنے طنز سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہو سکا تھا کہ درویش نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ محترم قاضی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا ان لوگوں سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا جو فرقہ کوٹ اور ریشمی لباس پہنتے ہیں اور قیمتی جواہرات دکھا کے دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمرے میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کی سانسیں رک گئیں، گویا اب کوئی بھونچال آنے والا ہو یا کوئی قیامت آنے والی ہو۔ تمہاری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے درویش، قاضی نے شمس تبریز کو خوفناک نظروں سے گھورا۔ مجھے اپنی بات کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو بات میں سچ سمجھتا ہوں وہ بے دھڑک کہہ دیتا ہوں، چاہے کسی کو برا لگے۔ قاضی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، لیکن کسی خفگی کے عالم میں شانے اچکا کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، تمہاری مرضی، درویشوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ قاضی نرم پڑ گیا۔ ہمیں تمہارے ہی جیسے صاف گو آدمی کی ضرورت ہے۔ تمہارے آنے سے قبل ہم لوگ اس شہر کی شان و شوکت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تم دنیا گھوم چکے ہو، کیا دنیا میں بغداد جیسا خوبصورت شہر کہیں تم نے دیکھا ہے؟ شمس تبریزی نے ہر ایک کے چہرے پر نظریں ڈالی اور گویا ہوا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بغداد واقعی ایک لاجواب شہر ہے، مگر یہ خیال رہے کہ دنیا کی کوئی خوبصورتی لازوال نہیں ہے۔ ہر شہر اپنی روحانی اقدار پر زندہ رہتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے شیش محل وہاں کے رہنے والوں کو متاثر کرتے ہیں، اگر دل پشمردہ ہو جائے تو پھر کوئی رنگینی نہیں بھاتی۔ اسی طرح بڑے بڑے عالیشان شہر بھی ایک دن اپنی رونقیں کھو دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ میں اس مسئلے پہ کچھ کہنے سے قاصر تھا، مگر شمس تبریزی نے میری طرف دوستانہ نگاہوں سے دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آنکھوں سے دھند چھٹ گئی ہو۔ اب مجھے اس کے نام کے حقیقی حسن اور خوبی کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ شخص قوت، طاقت اور زندگی کا مجسمہ تھا۔ اس کے اندر ایک ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی، بالکل آگ کے گولے کی طرح، واقعی شمس تھا، یعنی سورج۔ مگر قاضی کسی اور سوچ میں مبتلا تھا۔ تم صوفی لوگ ہر مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ بلکہ معمہ بنا کر رکھ دیتے ہو۔ فلسفی اور شاعروں کا دماغ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، فضول استعمال الفاظ کا۔ آخر تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ انسان ایک نازک اور سادہ مخلوق ہے، اپنی بات اس کو عام فہم الفاظ میں سمجھاؤ۔ اب یہ رہنماؤں اور عالموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھولے بھٹکے اور گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ یہی طریقہ شریعت کی تعلیم دینے کا بھی ہے۔ شریعت ایک موم بتی کی طرح ہے۔ شمس تبریزی نے اس مسئلے پر روشنی ڈالنی شروع کر دی۔
یہ ہم لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، مگر یہ بات مت بھولیں کہ موم بتی صرف اندھیرے میں چمک کر راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم منزل بھول جائیں اور روشنی کے اشارے سے ادھر ادھر ہو جائیں تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ قاضی کی شکل مذاکرہ خیز ہو گئی اور اس کے چہرے پہ فکر و تردد کی لہریں چھانے لگیں۔ اس نے میری جانب بھی تشویش سے دیکھا۔ قاضی، جس کی یہ خود ذمہ داری تھی کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرے اور لوگوں کی رہنمائی کرے، اس وقت ایک انجان شخص کے ساتھ الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کیا شمس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ بحث کر رہا ہے؟ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ درویش کو کسی بہانے یہاں سے ہٹا لیا جائے۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے جانے لگا، لیکن جاتے جاتے بھی اس نے ایک اور بات چھیڑ دی۔ اس معاملے میں بھی ایک قاعدہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیسا قانون؟ قاضی نے برہمی سے پوچھا۔ شمس تبریزی سیدھا کھڑا ہو گیا اور گویا کوئی کتاب پڑھ رہا ہو۔ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک کو سمجھنا ہر ایک کے اپنے معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ معاملہ اس کی اپنی ذہنی اور علمی سطح، دماغ اور سمجھ بوجھ پر منحصر ہے۔ بصیرت کے 4 معیار ہیں۔ اول، خارجی یا ظاہری معنی، یعنی کہ جیسا عام لوگ سمجھتے ہیں۔ دوم، باطنی یعنی داخلی۔ تیسرا درجہ داخلی مزید تشریح، اور چوتھی منزل لامحدود ہے، یعنی جتنا اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے اس قدر راز آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ شمس کی آنکھوں میں ایک بجلی سی کون گئی اور اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ عالم جو ایک خاص نقطے پہ نگاہ مرکوز رکھتے ہیں اور شریعت پہ مکمل عبور رکھتے ہیں، وہ صوفی جو روحانی اور باطنی علوم رکھتے ہیں، وہ درویش اور بزرگ جو داخلی اور اندرونی نگاہ رکھتے ہیں، یعنی کہ چوتھی منزل پہ پہنچ چکے ہیں، وہ خدا کے بے حد نزدیک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر انہی میں سے کسی کو پیغمبری کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک عام صوفی کا علم شریعت کے عالم سے زیادہ ہوتا ہے؟ قاضی نے دوبارہ اپنی انگلی پیالے میں ڈبوتے ہوئے پوچھا۔ ایک لطیف اور بناوٹی مسکراہٹ درویش کے چہرے پہ نمودار ہوئی، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ یہ معاملہ بے حد نازک ہے، بولتے وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، قاضی نے کہا۔ مگر قاضی کی دھمکی کا درویش پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ناشائستہ الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ درویش نے بڑی ہی ترش لہجے میں پوچھا۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سنانے کی اجازت چاہتا ہوں، اور جو کچھ اس نے کہا وہ اس طرح ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ اپنے پہاڑیوں پر سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک چرواہا جا رہا ہے۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، دعائیہ انداز میں۔ موسیٰ کا دل خوش ہو گیا، مگر جب وہ نزدیک گئے تو وہ چرواہا کے الفاظ سن کر ششدر رہ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے پیارے خدا، مجھے اس سے اس قدر شدید محبت ہے جتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اے خدا، مجھے تم سے اس قدر شدید محبت ہے کہ جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جس کا تم حکم دو گے، یہاں تک کہ اگر تم مجھے سب سے موٹی بھیڑ بھی قربان کرنے کے لیے کہو گے تو میں قربان کر دوں گا، اور وہ بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اگر تم اس کی دم چاول میں ڈال کے پکاؤ گے یقیناً بے حد لطف آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے 2 قدم اور آگے بڑھا دیے تاکہ مزید اچھی طرح سن سکیں۔ میں اور کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر تم کہو تو میں اس کے پاؤں اور اس کے کان بھی تمہیں پکا کے بھجوا دوں۔ مجھے یہ دونوں چیزیں بے حد پسند ہیں۔ حضرت موسیٰ سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے چرواہے کو روکا۔ بس کرو جاہل آدمی، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ خدا چاول کھاتا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ ایک طرح سے یہ توہین ہے۔ چرواہا شرمندہ ہو گیا۔ اس نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ نیک آدمی بن جائے گا اور صحیح طریقے سے عبادت کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے اسے بہت سی دعائیں یاد کروائیں اور پھر اپنے راستے پہ چل پڑے، دل ہی دل میں خوش ہوتے رہے کہ ایک نیک کام کیا۔ مگر اس رات حضرت موسیٰ کو خدا کی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس غریب چرواہے کو جھڑک دیا۔ تم یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ وہ میری کس قدر عزت اور تعظیم کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کے الفاظ نامناسب تھے، مگر وہ یقیناً دل سے میری قدر کرتا تھا۔ اس کے ارادے نیک تھے اور دل صاف تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تم نے ان باتوں کو ہتک آمیز سمجھا، مگر میری نگاہ میں وہ نہایت خوش کن اور دل آویز باتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح وہ پہاڑیوں کی جانب چل پڑے تاکہ اس چرواہے سے ملاقات کریں۔ ایک جگہ وہ انہیں عبادت کرتا ہوا نظر آ گیا
اور اس بار وہ انہی کی ہدایت کے مطابق عبادت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کو شاباش دی اور کہا، میرے دوست، میں غلطی پر تھا، براہ کرم مجھے معاف کر دو، تم اپنے ہی انداز سے عبادت کرو، خدا کی نظروں میں وہ زیادہ مقبول ہے۔ یہ سن کر چرواہے کو پریشانی لاحق ہو گئی، لیکن پھر بھی کچھ سوچ کر اسے اطمینان حاصل ہوا۔ وہ اب اپنا پرانا طریقہ تو دہرا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی ان اتوار کو چھوڑ سکتا تھا جو حضرت موسیٰ نے اسے بتائے تھے۔ چنانچہ اس نے اب ایک اور نیا انداز اپنا لیا اور خدا سے باتیں کرنے لگا۔ اخلاقی نتیجہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کون کس طرح عبادت کرتا ہے اور کیسے خدا کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، شمس نے کہا اور مزید بات جاری رکھی، ہر شخص کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنے طریقے سے عبادت کرے، خدا کو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ صرف دلوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کس کا دل صاف ہے اور کس کا نہیں۔ میں نے قاضی کا چہرہ جانچنے کی کوشش کی، صاف عیاں تھا کہ وہ اس وقت غصے میں ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ غصے کو برداشت بھی کیے ہوئے ہے۔ اگر شمس کی کہانی پہ تبصرہ کرتا تو تلخ کلامی ہو سکتی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اس نے چند ضروری کام کا بہانہ بنایا اور چل پڑا۔ اس کے حواری بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ قاضی صاحب تم سے ناراض ہیں، کافی ناراض ہیں۔ سب کے جانے کے بعد میں نے شمس سے کہا۔ شمس تبریز نے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے اوپر اٹھایا اور ذرا سا مسکرایا اور کہا، ہاں، مگر یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں، لوگ اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ ناگوار سا لگ رہا تھا کہ میری قیام گاہ پہ میرا مہمان کسی اور کو ناراض کر دے۔ درویش، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں بغداد آنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ مجھے اس کا جواب سننے کی بےتابی تھی اور یہ خطرہ بھی تھا کہ درویش نہ جانے کیا سمجھے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔